دیکھیے پوری زندگی انسان کی جو گزرتی ہے وہ محبت میں گزرتی ہے. پوری زندگی صبح سے شام تک آپ محنت کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے. 9 مہینہ ماں بچے کو شکم میں رکھتی ہے اس کی محبت کی خاطر. چوتھے امام سے کسی نے پوچھا نا کہ مولا 9 مہینہ ایک ماں بچہ شکم میں رکھتی ہے, 9 مہینہ 9 منتھ. یہ بچہ 9 مہینہ ماں کو کچھ نہیں دیتا. یہ ہو کہ ماں کو بہت کچھ دے, نہیں, 9 مہینہ تکلیف دیتا ہے. پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تکلیف دیتا ہے. جو برتھ کا انسان کو پین ہوتا ہے, اور چلو پیدا ہو جائے تو اب ماں کو خوشی دے, نہیں, پھر ماں 2 سال 4 سال 5 سال اس کو بڑا کرے, اس کی نجاستیں, اس کی غلاظتیں, پوری رات اس کے لیے جاگے, اس کی بیماریاں, اس کا علاج, ڈاکٹر کے پاس لے جانا لے آنا. کہ مولا 9 مہینہ تکلیف دے, پیدا ہوتے تکلیف دے, پھر پیدا ہو ماں کا دودھ پیے, آرام, سکون, نیند, یہ سب کچھ اس ماں سے چھین لیتا ہے. کہ مولا نیچرلی یہ ہوتا ہے, انسان اس کے لیے کرتا ہے جو اس کو کچھ دے. یہ چیز سمجھ نہیں آتی. بچے نے ماں کو کچھ نہیں دیا لیکن ماں پھر بھی اس سے کیا کر رہی ہے, محبت کر رہی ہے. تو مولا نے فرمایا یہ نہ ماں کا کمال ہے نہ اس بچے کا کمال ہے, فرمایا اس محبت کا کمال ہے جو خدا نے ماں کے دل میں رکھی ہے. اگر خدا ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ رکھتا, یہ ماں اس بچے کو نہ جنم دیتی نہ اس کو پالتی. اپنے جانور کچھ نہیں دیکھے, بچے پیدا کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. فرمایا یہ محبت کس نے رکھی, خدا نے ماں کے دل میں محبت رکھی. ایک بندر پہ ایکسپریمنٹ کیا گیا. دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, جانور سے بھی زیادہ. ایک بندریا کہتے ہیں, اس کو ایک پنجرے میں ڈالا. پنجرے کا نیچے جو گراؤنڈ تھا وہ ہیٹ والا گراؤنڈ تھا, اس کو انہوں نے جلا دیا. اب وہ گرم ہوتا گیا, ماں کھڑی تھی, بچہ کھڑا تھا, اور وہ ماں کے پاؤں, بندریا کے پاؤں جلنے لگے, اور جلتے جلتے اس نے اپنے بچہ چیخنے لگا تو اس نے اپنے بچے کو کیا کر دیا, اٹھا لیا, گود میں بٹھا لیا. لیکن جب ہیٹ اور بڑھی, جب اس کے پاؤں اپنے جلنے لگے تو آخر میں اس نے بچے کو نیچے رکھ کے خود بچے کے اوپر کیا ہو گئی, کھڑی ہو گئی. لیکن انسان جو ہے یہ ایسا نہیں ہے, انسان خود قربانی دیتا ہے بچے کے لیے. فرمایا یہ کس کا معجزہ, یہ خدا ہے, یہ اللہ کا کمال ہے جس نے ماں کے دل میں کس کی محبت رکھی ہے, بچے کی محبت رکھی ہے. یہ بچے کا کمال نہیں. آپ صبح سے شام تک کماتے ہو, کوئی نہ کوئی محبت تو ہے نا. یا امیر بننے کا شوق ہے, یا اولاد کی محبت ہے, یا کسی کمپٹیشن میں ہو, مطلب کوئی محبت ہے جو آپ سے سب کچھ کیا کروا رہی ہے, محنت و زحمت کروا رہی ہے. آپ سارے مجلس امام حسین میں آئے, کسی نے زبردستی تو نہیں کی آپ کے ساتھ. وہ کون سی چیز تھی جو آپ کو کھینچ کے فرش عزا پہ لائی, وہ محبت تھی جو آپ کو یہاں سے یہاں تک کھینچ کے لائی. لوگ 40 امام حسین پہ پیدل چلتے ہیں. میں ایک موقف میں گیا اور اس بندے نے بلایا کہ مولانا فلاں انسان کو دیکھے. میں نے کہا یہ ملٹی بلینر ہے, ملٹی بلینر, مطلب یہ گاڑی کا دروازہ بھی اس کے نوکر اس کے لیے کھولتے ہیں. زندگی میں شاید اس نے اپنے گھر میں جھاڑو تک نہ لگایا ہو. اور کہا مولانا دیکھیے یہ موقف کے اندر جو ٹوائلٹ تھا, WC تھا, وہ امام حسین کے ظاہروں کا کیا کر رہا تھا, صاف کر رہا تھا. یہ محبت ہے جو انسان کو یہاں سے وہاں تک پیدل لے کر جاتی ہے. گاڑیوں والے منتیں کرتے ہیں, شاید موریشس میں آپ ایک دکان بھی پیدل نہ گئے ہوں, یہاں سے وہاں تک گاڑی میں, جناب گرمی ہے میں گاڑی میں جاؤں گا, AC آن ہوگا, یہاں سے وہاں تک کیسے جاؤں, کسی مال تک گھر سے پیدل نہیں جاتے. لیکن وہاں گاڑیوں والے منتیں کرتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ جا, کہتے ہیں نہیں میں نے پیدل حسین ابن علی کی طرف جانا ہے. ہاں, تو یہ سب کچھ کیا ہے, محبت ہے. اولاد کی محبت کے لیے انسان پسینہ بہاتا ہے, محنت کرتا ہے, زحمت کرتا ہے. 5 منٹ اگر یہ خدا محبت چھین لے تو ساری محنتیں ختم ہو جائیں. اگر یہ خدا محبت چھین لے ساری زحمت. ایک مجاہد فی سبیل اللہ جب اللہ کی راہ میں اتنی قربانی دیتا ہے, کیوں, کیونکہ کس کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے. جو صبح سے شام تک معصوم فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے مومن حریص ہوتا ہے, اس کے دل میں حرص ہوتا ہے. دنیا دار بندے کے دل میں مال دنیا کا حرص ہوتا ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا آپشن ملے, 1 گھنٹہ یہاں جاؤ گے اتنا مال ملے گا, آپ جا کے حرص دنیا میں وہ کام کرو گے. لیکن فرمایا مومن حریص للآخرہ ہوتا ہے, حرص آخرت ہوتا ہے. یہ ایک بھی موقع نہیں جانے دیتا جس سے اس کی آخرت بنتی. امام حسین دیکھتے ہیں کتنا حرص آخرت ہے, علی اکبر کے دل میں کتنا حرص آخرت ہے. طلبگار آخرت ہیں, طلبگار جنت ہیں, طلبگار ملاقات پروردگار عالم ہیں. کہ شب 19 امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی, کیا فرمایا, واللہ فزتو برب الکعبہ, کعبے کی رب کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا. یہ حرص ملاقات پروردگار عالم ہے. تو ہم جو کچھ کرتے, یہ گریوٹی جو ہمارے اندر ہے, یہ کس چیز کی وجہ سے ہے, محبتوں کی وجہ سے ہے. میرے عزیز, یہ محبت ہے جو جنتی بناتی ہے, اور یہی محبت ہے جو جہنمی بناتی ہے. محبت
عرش تک بھی لے کے جاتی ہے، محبت فرش تک بھی لے کے آتی ہے۔ اب اہل بیت ہمیں یہ سکھاتے ہیں، کیونکہ محبت بہت خطرناک چیز ہے۔ اب اہل بیت نے یہ بتانا ہے کہ بندے خدا اپنی محبت کی سلیکشن میں 100 بار سوچنا کہ کس سے محبت کر رہے ہو۔ امیر شام بیٹے کی محبت میں گرفتار ہوا نا، خدا نے نوح کو کہا کہ بیٹے کی محبت میں گرفتار نہ ہونا، یہ محبت جہنمی بناتی ہے، یہ محبت جنتی بناتی ہے۔ اب محبت اتنی سینسیٹیو کیوں ہے؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ کے ذہن میں جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سورہ رحمان، حور، غلمان، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں۔ کیا جنت اس سب کے لیے ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ تو دنیا کا کوئی امیر بھی بول سکتا ہے جناب میں 2 3 4 سوئمنگ پول بنا دیتا ہوں دودھ کے اور شہد کے اور دنیا کی حسیناؤں کو جمع کر دوں گا تو میری جنت تو یہیں ہو گئی۔ دوسرا سوال، آپ جب کربلا جاتے ہو تو ایک جملہ اردو میں بہت بولا جاتا ہے، کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو کربلا میں ایسا کیا ہے؟ دودھ کی نہریں تھیں، شہد کی نہریں ہیں، باغ و باغات ہیں، 50 ڈگری کی گرمی، صفائی کا فقدان، بندہ پیدل چلے، پسینہ بدن سے بہے، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، اور آپ پھر بھی کہو کہ کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ کانسیپٹ آف جنت کیا ہے؟ نہ حور ہے، نہ غلمہ ہے، نہ کھانا پینا ہے، کیا ہے کربلا؟ تو جواب ملتا ہے کیسی جنت ہے؟ آپ کا بدن تکلیف میں ہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چلا نہیں جا رہا، کہاں ساری تکلیف اپنی جگہ، لیکن جب نگاہ حسین کے روزے پہ پڑی تو کہا مولانا ایسا سکون ملا کہ گویا ساری تکلیفیں کیا ہو گیا میں بھول گیا۔ سنا نا، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ تو ماں کے قدموں میں کیا دودھ کی نہریں ہیں؟ کیا شہد کی نہریں؟ کیوں کہا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے؟ یہ ہے کیا جنت؟ کہا کہ جب حسین کے روزے کو دیکھا تو مجھے کیا ملا؟ سکون ملا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا نے کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے۔ ایک محبت ایسی ہے جو تجھے کیا دیتی ہے؟ سکون دیتی ہے۔ کربلا میں حسین کے روزے کو دیکھو گے تو روزہ کیا دے گا؟ سکون دے گا۔ یہ راز ہے جو اہل بیت آپ کو بتا کے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا گفٹ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور معرفت اہل بیت کا، کہ یاد رکھو سکون کس چیز میں ملتا ہے۔ سکون مال میں نہیں، دولت میں نہیں، پیسے میں نہیں، گاڑی میں نہیں، سکون کس میں ہے؟ محبت میں ہے۔ اب آپ نے کہا کہ میں نے مولا حسین کے روزے کو دیکھا، قبر امام حسن کو دیکھا، مجھے کیا ملا؟ سکون ملا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کو سکون ملا کیا کہ وہابی جب دیکھتا ہے سکون ملتا ہے؟ کہا نا کہ مومن و منافق کی پہچان کہ علی کا نام لو، چہرہ کھلے تو مومن، چہرہ بگڑ جائے تو کیا ہے؟ منافق۔ ایک ہی نام ہے، 2 کام کر رہا ہے، کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے۔ ایک ہی نام لو، سکے کے گویا 2 رخ ہیں، کسی کا چہرہ کھل جاتا ہے، کسی کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ وہی روزہ حسین ابن علی، مومن دیکھے تو اس کا چہرہ کھل جائے، سکون مل جائے، اور وہیں پہ کسی وہابی کو لے جاؤ تو وہ جل کے مر جائے شاید۔ اس کو کرسی پہ باندھ کے امام حسین کے روزے کے سامنے بٹھا دو 2 گھنٹہ تو وہ تو تڑپے گا کہ جناب کس بدعت میں لے کر آ گئے، کس شرک میں لے کر آ گئے، کس بت پرستیوں میں لے کر آ گئے، وہ تو جلے گا اندر سے۔ تو سوال ہے اگر کربلا میں سکون ہوتا تو سب کے لیے ہوتا۔ جس طرح میں کہتا ہوں یہ پانی ہے، کوئی بھی پیے تو پیاس بجھے گی، اب چاہے دشمن علی پیے، چاہے دوست علی پیے، چاہے سلمان پیے، چاہے امیر شام پیے، پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ تو اگر کربلا میں سکون ہے تو پھر سب کے لیے سکون ہو، اگر ذکر علی میں سکون ہے تو پھر سب کے لیے سکون ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کربلا شیعہ کے لیے باعث سکون، وہابی کا سکون تباہ۔ بھائی مندر ہے نا ہندوؤں کا، تو ایک ہندو جاتا ہے سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ وہ کہتا ہے شانتی آ گئی مندر میں آ کر، لیکن آپ جاتے ہوتا ہے کلیسا چرچ میں، جب ایک مسیحی جاتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ ہم جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ آپ کو پوچھا جائے گا مسجد میں سکون یا مندر میں، تو آپ کہو گے مسجد۔ ہندو سے کہو گے مسجد میں سکون یا مندر میں، کہے گا مندر۔ تو ہر کسی کا سکون اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ تو پھر یہ تو سکون تو ڈیوائیڈ ہو گیا، ہندو کو مندر میں ملے، کرسچن کو چرچ میں ملے، شیعہ کو حرم اہل بیت اور کعبۃ اللہ اور روضہ رسول میں ملے۔ تو اصل میں سکون کہاں ہے؟ اگر کربلا میں سکون ہوتا، بین الحرمین کے ٹائل میں سکون ہوتا، مولا حسین کے گنبد کے سونے میں سکون ہوتا، تو پھر بازار میں جو گولڈ مل رہا ہے اس سے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یہ ٹائل جو آپ کے گھر میں لگا ہوا اس سے سکون کیوں نہیں مل رہا؟
مولا حسین کی چاندی کی زری کو پکڑتے ہو اور دیکھتے ہو وہاں سکون کیوں ملتا ہے؟ تو اہل بیت یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ نے سکون رکھا ہے محبت میں، کسی کی بھی محبت ہو۔ آپ اپنے بیٹے کو لوگے، بیٹی کو لوگے سینے پہ، کہو گے میری بیٹی میرے دل کا چین ہے، ہاں؟ تیرا بیٹا روئے گا بھی تو کہو گے ماشاءاللہ کتنے۔ کوے کو بھی اپنا بچہ اچھا لگتا ہے، کتنا کالا ہے کوے کا بچہ، لیکن اسے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کا بچہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، تو اسے اپنے بچے سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کا بچہ کوئی دل کا چین وین نہیں ہے، ہاں آپ کے لیے دل کا چین ہے۔ اب اس مومن کے رکھو سینے پہ، کہے گا بھائی مجھے کیوں چین ملے گا، اٹھا اپنا بچہ، ہاں آپ کے بچے سے آپ کو سکون ملتا ہے، پوری دنیا کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ آپ کا بچہ ہے، آپ اس سے کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ ہاں لیلا اور مجنوں کا قصہ سنا ہوگا نا، تو بادشاہ نے کہا یہ لیلا لاؤ تو صحیح ہے کون بھائی، کون سی بلا ہے جس کے لیے سنا ہے کہ اتنا مجنون دیوانہ پورا شہر سے قصے پڑھ رہا ہے اور آدھی پہاڑ گویا سنا اس نے کھود دی ہے۔ تو جب لیلا کو لایا گیا تو کوئی کالے رنگ کی کوئی عورت تھی، کوئی نقش و نگار بھی اتنی اچھے نہیں تھی، تو بادشاہ نے کیسے کوئی دیکھے بھی نہیں، اس کے پیچھے اتنا پاگل ہے۔ تو مجنون نے کہا کہ بادشاہ صاحب میری آنکھوں سے دیکھو نا، تو تجھے پتا چلے کہ لیلا کیا ہے۔ اب کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس سے کیا مل رہا ہے؟ اس سے سکون مل رہا ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اب ایک بچہ ہے موبائل سے محبت کرتا ہے، اس سے موبائل سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ کوئی مومن گاڑی سے بڑا محبت کرتا ہے تو اتنا پریشان کہ مولانا کسی بدبخت نے چابی لے کے میری گاڑی کو اسکریچ مارا ہے۔ اب یہ اسکریچ گاڑی پہ نہیں گویا، اس کی دل پہ کسی نے اسکریچ مارا تھا، ہاں روئے جا رہا ہے میری گاڑی پہ اسکریچ لگ گیا، کیونکہ گاڑی سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ جب گاڑی کو دیکھے گا اس کا دل اور اش کرے گا کہ میری گاڑی ہے۔ بچے کو دیکھے، جس سے محبت کرے گا، خاتون ہے سونے سے محبت ہے، وہ چاہے لے نہ لے لیکن مارکیٹ سے گزرے گی، شیشے کے اندر سونا دیکھے گی، 2 گھنٹہ شاید اس سونے کو دیکھنے میں گزر جائے، کیونکہ جس چیز سے محبت ہے اس کو دیکھنے میں بھی کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے، اس کو پہننے میں بھی مزہ آتا ہے، اس سے بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو اصل سکون اللہ نے محبت میں رکھا ہے۔ اب جس کو پیسے سے محبت ہے، اب سامنے بیگ بھر دو ڈالرز کا، گنتا رہے گا اور سکون ملتا رہے گا اسے۔ ہاں ایک دفعہ ہم پاکستان میں مجلس میں گئے تو میں نے کہا کہ ہم رات یہاں رک رہے ہیں، صبح نماز شب بھی پڑھیں گے اور صبح کی نماز بھی پڑھیں گے، ماشاءاللہ مجمع بہت ہے۔ تو میں نے کہا کتنے لوگ صبح کی نماز میں آنے کو تیار ہیں؟ سارے لوگ چپ، بھائی صبح کون اٹھے مولانا، تو رک رہے ہیں، صبح کی نماز میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا مذاق کر رہے ہیں اور کون آئے گا؟ کچھ نے کہا مولانا مطلب اگر 1000 لوگ تھے تو شاید 50-60 نے بول دیا ہوگا ہم آئیں گے۔ میں نے کہا لیکن اگر میں اعلان کروں کہ صبح کی نماز میں جو آئے گا اس ہر آنے والے کو ایک آئی فون دیا جائے گا، تو سارا مجمع آنکھیں پھاڑ کے آئی فون ملے گا صبح کی نماز میں، تو سارا مجمع۔ تو آپ کو کون لا رہا ہے؟ محبت۔ محبت نیند سے اٹھاتی بھی ہے، محبت گھنٹوں گھنٹے گلیوں میں کھڑا بھی کر دیتی ہے، ہاں یہ محبت ہے۔ تو سب کچھ آپ سے کیا کرواتی ہے؟ کرواتی ہے، کیونکہ محبت میں خدا نے کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے۔ ایک اور مثال دوں، میں نے کس سے محبت کرنی ہے، اس کا تعلق بلوغ عقل سے ہے۔ ایک مرتبہ میرا جسم بالغ ہو گیا، اب بلوغ جسم کا یہ ہے کہ بچہ 12 پہلے 15 سال میں ہوتے تھے، آج کے بچے تو 11-12 میں بالغ ہیں، میکڈونلڈ اور برگر کھا کے بچے ہم نے بہت جلدی بالغ کروا دیے۔ پہلے بچیاں 13 سال میں 14 سال میں بالغ ہوتی تھی، آج کی بچیاں 8-9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو ہارمونز چکن میں اور مختلف چیزوں میں پڑ گئے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کھانے پینے کا، تو اس میں آپ کے باڈی کے ہارمونز بہت زیادہ گرو کر رہے ہیں کہ بچے کی باڈی اتنی بڑی ہے لیکن دماغ اس کا اتنا چھوٹا ہے، کیونکہ ہم نے ویسا کھانا اس بچے کو دیا ہے۔ تو کبھی کبھی جسمانی طور پہ ہم بالغ ہو جاتے ہیں لیکن عقلانی طور پہ ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ اب کیونکہ بالغ نہیں ہوئے تو ہم ایسی چیزوں سے محبت کرتے ہیں جس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے، اور بعد میں جا کے شاید ہم اپنے اوپر ہنسیں کہ میں کس پہ محبت کر بیٹھا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک 7 سال کا بچہ اور ایک 20 سال کا جوان اور ایک بس 50 سال کا بوڑھا، تینوں کی محبتوں کو ذرا آپ دیکھیں۔ 7 سال کے بچے سے پوچھو کہ تمہیں کھلونا چاہیے، سائیکل وائیکل چاہیے یا بیوی چاہیے، تم شادی وادی کرو گے، بیوی چاہیے یا تمہیں کوئی سائیکل لے کر دیں، کوئی پلے اسٹیشن کی گیم لے کر دیں یا کوئی کھلونا لے کر دیں، بچہ کیا بولے گا؟ کہہ رہے ہیں سائیکل،
ہاں 20 سال کے جوان سے پوچھو، جو 20 ایئرس 25 ایئرس کا جوان ہے، اس سے پوچھو سائیکل چاہیے، پلے اسٹیشن کی گیم چاہیے یا بیوی چاہیے، کیا بولے گا؟ ہاں میں سائیکل کی بات نہیں کر رہا، آپ 7 سال کے بچے کو بولو آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے، کیا بولے گا؟ آئس کریم چاہیے۔ 20 سال کے جوان سے پوچھو آئس کریم چاہیے بیوی چاہیے، کہے گا مولانا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، بیوی چاہیے، آئس کریم کس کو چاہیے؟ ہاں تو 7 سال میں اس کے لیے بچے کے لیے محبت کیا ہے؟ آئس کریم۔ 20 سال والے کے لیے محبت کیا ہے؟ بیوی۔ اور 40-50 والے سے پوچھو بیوی چاہیے آئس کریم، ہے دونوں نہیں چاہیے۔ وہ ایک ایسے تجربے پہ پہنچ چکا ہے، کہتے ہیں دونوں میں سکون نہیں ہے، میں اکیلا ہی اچھا ہوں، کوئی مسلح دے دے مولانا، اکیلا ٹریول کروں زندگی میں، وہ میرے لیے اچھا ہے۔ تو بائی ٹائم آپ کی محبت کیا ہو رہی ہے؟ بدل رہی ہے۔ when you were child or when you were 7 and 8 year old، تو اس ٹائم آپ کی جو لو اور محبت تھی وہ کوئی اور تھی۔ معرفت بڑھی، جب 20 سال میں پہنچے تو محبت اور بدل گئی، جب 40 سال میں پہنچے تو محبت اور بدل گئی۔ ہم کہیں مجلس پڑھ رہے تھے تو ایک مومن بیٹھے تھے، کوئی بیچارہ 35 سال کا تھا، تو 35 سال گزر گئے، اس نے شادی نہیں کی تھی، تو مجلس ختم ہوئی کہ مولانا یہ 35 سال کا ابھی تک اس کو آئس کریم اچھی لگتی ہے۔ تو بعض لوگ ابھی تک عقلانی طور پر بالغ نہیں ہوئے۔ تو اللہ نے سکون کس میں رکھا؟ محبت میں۔ کبھی یہی بچہ سائیکل کے لیے پوری رات روئے گا۔ ایک پروفیسر تھے ہمارے پاکستان میں، بہت نیک آدمی، اور بعض لوگ واقعی ویژنری لے کے کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا، میں نے مثلاً سال میں 10 مسجدیں بنانی ہیں، وہ اسی ٹارگٹ پہ بیچارہ پوری زندگی گزارتی، اور تقریباً 150-200 مسجدیں اس مومن نے بنائیں الحمدللہ۔ اسے ہمیں بھی انہوں نے بہت زیادہ گائیڈ کیا۔ تو یہ ایک بار بیچارے حج پہ گئے اور بیٹے نے ضد کی موبائل چاہیے، تو انہوں نے کہا بھائی حج پہ جا رہا ہوں، پیسے ابھی نہیں ہیں، واپس آؤں گا کر دوں گا۔ نہیں چاہیے، آج ہی چاہیے۔ تو کبھی کبھی اولاد دیکھتی ہے نا کہ باپ پیسہ کبھی مسجد پہ لگا رہا ہے، کبھی خیر کے کاموں میں لگا رہا ہے، تو وہ تھوڑا کانفیڈنس ان کا لو ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے محبت نہیں کرتے۔ اب بیٹا تو بیچارہ مومن حج پہ، بیٹے نے ضد کی کہ موبائل نہیں لے کے دو گے میں خود کو مار دوں گا۔ اس نے سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے، لیکن کہہ رہے مولانا وہ بیٹے نے خودکشی کی، اور وہ ایک موبائل کی وجہ سے وہ جوان جو ہے دنیا سے چلا گیا۔ تو کبھی کبھی یہ محبت جو ہوتی ہے نا، سوسائڈ، مختلف چیزیں، کبھی کوئی بیوی کی محبت میں خود کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی کوئی اولاد کی محبت میں خود کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی کوئی مال کی محبت میں خود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ محبت جنون لا دیتی ہے اس کے دماغ میں، اس انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں پھر اس محبت میں خدا نے کیا رکھا؟ کیوں پاگل ہوتا ہے؟ کیونکہ اس محبت میں سکون ہے۔ ایک مومن روئے جا رہا ہے، مولانا بیوی چھوڑ گئی، بیوی چھوڑ گئی، بیوی چھوڑ گئی، چھوڑ گئی تو چھوڑ گئی، رو کیوں رہے ہو؟ مولانا اتنے سال اس کے ساتھ گزرے ہیں، اب وہ نہیں تو میری زندگی میں کیا نہیں؟ سکون نہیں ہے۔ ایک مومن یو کے میں آکسفورڈ کی سائٹ پہ، اس کا گھر اتنا بڑا کہ فٹ بال کے گراؤنڈ جتنا اس کا گھر تھا، اور اکیلا بیٹھا ہوا ہے، روئے جا رہا ہے، ڈیلی روئے جا رہا ہے۔ کیا ہو مولانا؟ بس یہاں آیا، گھر لیا، محنت کی، بیٹی جوان ہوئی اور کسی لڑکے کے ساتھ، کسی کرسچن یا پتہ نہیں ہندو تھا، اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب اگر میں پیچھے بھی جاتا ہوں پولیس میں رپورٹ کروا دیتی ہے، میں جیل میں چلا جاؤں۔ اب بیٹی چلی گئی، اس کی پوری زندگی گویا اس کی کیا ہو گئی؟ ختم و تباہ ہو گئی، کیونکہ اس نے پوری زندگی کا محور، مرکز، قبلہ کس کو بنایا تھا؟ اپنی بیٹی کو بنایا تھا۔ اب اولاد چھوڑ کے چلی گئی، انسان کی گویا زندگی سے محبت چلی گئی، بیوی چلی گئی، محبت چلی گئی، اس کو شوہر نے چھوڑ دیا، اس نے گویا اپنی زندگی کو انا للہ و انا الیہ راجعون بول دیا، کیونکہ محبت میں کیا رکھا تھا؟ سکون رکھا تھا۔ اب آؤ محمد اور آل محمد کے پاس۔ خدا نے کسی محبت کو آپ پہ واجب نہیں کیا، لیکن قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پنجتن کی محبت کو خدا نے کیا کیا ہے؟ واجب کیا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ انما المال والبنون فتنہ، یا اولاد یا مال یا بنون فتنہ ہے۔ فتنہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور یہ محبت خدا کے مقابلے میں آ گئی، تجھے خدا کا کیا بنا دیتی ہے؟ دشمن بنا دیتی ہے۔ اب مولا سے پوچھو، مولا محبت میں سکون تو ہے، پیسے سے محبت کرو گے دیکھ کے سکون ملے گا، اولاد سے محبت ہے دیکھ کے سکون ملے گا، بیوی سے محبت ہے دیکھ کے سکون ملے گا، اور خدا خود فرماتے ہم نے شادی میں کیا رکھا؟ سکون رکھا۔ لتسکنوا، کہتے ہم نے اس لیے کہا شادی کرو تاکہ تمہارے گھر میں کیا آئے؟ سکون آئے۔ تو آج لوگ کیوں کہتے ہیں مولانا پہلے سکون تھا، شادی کے بعد وہ بھی سکون ختم ہو گیا؟ پہلے کہتے تھے شادی خانہ آبادی، اب لکھتے ہیں شادی خانہ بربادی۔ یہ کیوں سلوگنس بدل رہے ہیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے شادی کیا ہے؟ باعث
سکون ہے، وہاں باعث سکون ہے جہاں صحیح محبت پائی جاتی ہے، وہاں سکون ہے ہی نہیں۔ اب آپ اگر ہمیشہ زندگی میں سکون چاہتے ہو، اہل بیت آپ کو راز دے رہے ہیں، سیکرٹ دے رہے ہیں۔ اگر پوری زندگی خوش رہنا چاہتے ہو، کبھی زندگی میں اداسی نہیں چاہتے ہو، ہمیشہ آپ کا دل، آپ کا من خوش ہو، ہیپی ہو، اس کے لیے کیا کرو؟ فرمایا اس سے محبت کرو جسے زوال نہ ہو۔ زوال سمجھتے ہیں؟ مادہ کیا ہے؟ مٹیریل۔ سیب لیا 3 دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ خراب۔ حسین چہرے سے محبت کی، 20-40 سال میں کیا ہو جائے گا؟ جھریاں آ جائیں گی۔ دنیا کی کوئی ایسی محبت نہیں جسے زوال نہ ہو، ہر محبت کو زوال ہے۔ ایک فارسی کا شعر ہے، اگر مجھے یاد ہو تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ، خلاصہ کروں، شاعر یہ کہتا ہے کہ تلوار، گھوڑا اور عورت، کہتا ہے زن و شمشیر و اسب کسی وفا دید، کہتا ہے گھوڑے سے، تلوار سے، عورت سے کسی نے وفا دیکھی؟ تو شاعر کو کسی نے کہا کیوں؟ کہ تلوار آج میرے ہاتھ میں تو میری، اگلے نے پکڑ لی تو اسی سے میرا سر کاٹا، تلوار نے وفا نہیں کی۔ گھوڑے پہ آج میں بیٹھا ہوں تو میرا، کل کوئی اور بیٹھے گا تو گھوڑا اسی کا۔ عورت کا آج میری بیوی، کل مر گیا تو اس کو کیا ہو گئی؟ آٹومیٹیکلی طلاق ہو گئی۔ اب اس کو اجازت ہے کسی اور سے جا کے کیا کرے؟ شادی کرے۔ تو اس نے کہا زن و شمشیر و اسب کسی وفا دید، کہ گھوڑے سے، تلوار سے اور عورت سے کسی نے وفا دیکھی؟ تو کسی شاعر نے اس کا جواب لکھا کہ واللہ علی دید، علی دید، علی دید، کہ خدا کی قسم علی نے تینوں سے وفا دیکھی، اور ذوالفقار علی، علی سے وفا کی، دلدل علی، علی سے وفا کی، اور زوجہ علی فاطمۃ الزہرا علی سے وفا کی۔ محمد ہر شے کو زوال ہے۔ تو صرف آپ اپنے بچوں کو ایک چیز، واللہ اگر یہ چیز آپ نے اپنے بچے کے دماغ میں فیڈ کر دی کہ میرے لال محبت کرو، خدا تجھے محبت سے منع نہیں کرتا، لیکن حقیقی محبت، لازوال محبت اس سے کرنا جو لازوال ہو۔ عاشق کمال بننا، عاشق زوال نہ بننا۔ کمال مطلب جو پرفیکٹ ہو، جو پیور ہو، جو پرفیکشن کی طرف لے جائے۔ تم کسی سے بھی محبت کرو گے، آخر میں وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی فرمائے میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے محبت کریں تو اپنے کیریکٹر کی وجہ سے محبت کریں۔ یہ عورت اس لیے محبت نہ کرے کہ شوہر مالدار ہے، یا مرد اس لیے محبت نہ کرے کہ بیوی بڑی خوبصورت ہے، نہیں، کیریکٹر کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے محبت کرو، کیونکہ حسن چلا جاتا ہے، کردار کو بقا ہوتی ہے۔ حسن چلا جاتا ہے لیکن کیریکٹر یہاں بھی باقی رہتا ہے، آخرت میں بھی باقی رہتا ہے۔ تو اگر امام حسین سے محبت کرو گے، یہاں بھی سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ اور آغا نراکی کا جملہ پڑھ کے اختتام کی طرف جاؤں، فرماتے دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔ کل بھی بتایا تھا، پانی پیو تو انتہا نجاست، لذت نکاح لو گے انتہا نجاست، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست۔ فرمایا پھر ایسی لذت کے عاشق نہ بنو جس کی انتہا نجاست ہو، ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو، انتہا بھی نور ہو۔ تبھی کا الاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ خدا کا ذکر ہے جو دلوں کو کیا کرتا ہے؟ مطمئن کرتا ہے۔ امام حسین کے جملے رضن برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک، یہ ان کی محبت میں گرفتار تھے۔ اب اولاد جا رہی ہے تو چلی جائے۔ کسی نے کہا رسول نے یہ کیوں نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبت فی القربہ، کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا الا المودت فی القربہ؟ عربی میں آپ کو پتہ ہے ہر کیفیت کا الگ نام ہوتا ہے، اونٹ کے انہوں نے کئی نام بتا دیے ہیں۔ فرمایا محبت، عشق، مودت یہ منازل ہیں، منازل ہیں، لیکن نبی نے فرمایا میری آل سے محبت نہیں کرنی، میری آل سے کیا کرنی ہے؟ مودت کرنی ہے۔ مودت محبت کی آخری منزل کا نام ہے۔ علماء نے اس طرح تشریح کی کہ دیکھو محبت بیوی سے کرتے ہو، بچوں سے کرتے ہو، گھر سے کرتے ہو، اپنی ذات سے کرتے ہو، اپنی قوم سے کرتے ہو، اپنی زبان سے کرتے ہو، اپنی کنٹری سے کرتے ہو، اپنی گاڑی اور روزگار سے کرتے ہو، ان سب سے کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ کہ پھر مودت کیا ہے؟ فرمایا جہاں ساری محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور واقعاً اگر مودت کو دیکھنا ہو تو آئینہ کربلا میں دیکھو، جہاں حسین نے سب کچھ کیا کر دیا؟
لٹا دیا، مال بھی قربان کیا، 6 مہینے کا بچہ قربان کیا، 18 سال کا جوان قربان کیا، ماں و بہنوں کو قربان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ حسین کس سے مودت کرتے ہیں؟ پروردگار عالم سے مودت کرتے ہیں۔ آج آپ ان مجاہدین اسلام کو دیکھ رہے ہیں، واللہ رسول نے ایسے جناب سلمان کی پیٹھ پہ تھپکی دے کے ہاتھ مار کے اپنے اصحاب کو کہا تھا، اس کی قوم، جناب سلمان کی طرف، اس کی قوم، فرما علم اگر ثریا پر بھی ہوگا، ثریا ایک ستارہ تھا جو سب سے دور ہے، کہ علم اگر ثریا پر بھی ہوگا تو اس کی قوم وہاں سے علم لے کر آئے گی۔ ایرانی قوم کے حوصلے واقعاً بلند حوصلے ہیں۔ انہوں نے آج پریکٹیکلی ثابت کیا کہ مودت اہل بیت میں کس طرح قربانی دی جاتی ہے۔ وہ 8 سال کی جنگ ہو، وہ 12 دن کی جنگ ہو، دوسری قومیں اپنے فوجی قربان کرتی ہیں، اور یہ قوم کی قربانی ہی جرنل سے شروع ہوتی ہے۔ دوسرے ملکوں کے جرنل ایسی کے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور فوجیوں کی قربانیوں پہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں قربانی جرنل سے شروع ہوتی ہے۔ بچوں کی قربانی ماں نے قربانی کی، اور غیبت نعمانی جب آپ پڑھیں گے امام زمانہ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے خدا ایک قوم پیدا کرے گا، اور مثال دی آہنی قوم ہوگی کہ جو بچوں کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، جو اپنے مال سے، اپنے ہر چیز سے، اور واقعاً یہ اشارہ اسی قوم کی طرف ہے۔ آج علم کا جو اشارہ رسول نے دیا، آپ نجف چلے جائیں، جتنے مراجع کی قبور دیکھتے ہیں اس میں مور دین 80% مراجع کا تعلق کس سے ہے؟ ایران سے ہے۔ ایون صحاستہ جو اہل سنت کی کتابیں ہیں، ان سب کے رائٹر کون ہیں؟ ایرانی ہیں۔ آپ کے کتب اربعہ کے رائٹر دیکھیں گے کون ہیں؟ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کا تعلق اسی سرزمین سے، کیونکہ خدا نے دعا دی تھی ان کو۔ واقعاً اس قوم نے جتنی محبت اہل بیت نے قربانی دی، ہم تو دور بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن آج ڈیلی جنازے اٹھانا، ڈیلی قربانیاں دینا، اور میں دیکھ رہا ہوں ان کا حوصلہ کہ ہزاروں کی تعداد میں روڈوں پہ کھڑے ہیں اور واقعاً قربانی دے رہے ہیں۔ اور یہ ان کے لیے سبق ہے کہ آج مسلم وہی کہلاتا ہے جس کے اندر غیرت دینی ہو۔